حدیث میں آتا ہے ایک بار عصر کا وقت تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگایا اور لوگوں کو وضو کر کے دکھایا کہ یہ رسول اللہ کا وضو، اور پھر فرمایا اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے آگے والی یہ حدیث بیان نہ کرتا، مگر اللہ نے فرمایا جس کے پاس شریعت کا علم ہو پورے ثبوت کے ساتھ تو وہ اس کو چھپائے نہ، اس کو آگے بڑھائے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی بھی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس وضو سے لے کر کے نماز تک کے گناہ، اس کے اگلی نماز تک کے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ من توضأ فاحسن وضوءه، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طریقے سے وضو کیا، اور پھر اس کی روایت اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے کہ سنت کے طریقے پر وضو کرے۔ جب کوئی آدمی خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے خرجت خطایا من وجہی تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا اس کی آنکھوں کے، اس کے پلکوں کے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اپنے سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیروں کو دھوتا ہے، پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاته نافلۃ، کہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے اور اب یہ مسجد کی طرف جائے گا اور یہ نماز پڑھے گا تو اب یہ اس کے نامہ اعمال میں، یہ اس کے حق میں ایک زائد چیز ہے۔ گناہ تو گویا کہ وضو بنانے میں ہی جھڑ گئے، گناہ معاف ہو گئے۔ اسی لیے آتا ہے جب آدمی وضو بنائے تو وضو بناتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرے، لا یتکلم بکلام الناس، لوگوں کی گفتگو، دنیاوی باتیں، تیری میری باتیں نہ کرے، بلکہ وضو کرے تو اس کا تصور کرے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کلی کرتا ہے منہ سے گناہ جھڑتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک سے گناہ جھڑتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا استحضار کرے، نیت کو حاضر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ مجھے وہ وضو نصیب فرما دے جس وضو کی کیفیت رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ جب انسان اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ تصور کرے، پورا اس کا طریقہ، ہر وضو کو، ہر عضو کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ مسنون ہے۔ ایک مرتبہ بھی دھو لیا اور اچھے طریقے سے پانی پہنچ گیا تو اگرچہ وضو تو ہو جائے گا لیکن عام حالات میں اس کو 3 مرتبہ دھونا یہ مسنون ہے۔ عام طور پر لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی اہتمام نہیں کرتے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، کلی کرتے ہیں، بس جلدی سے منہ میں پانی تھوڑا سا ڈالا اور کچھ کرا اور چھوڑ دیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کلی کرنے میں کہ آدمی منہ میں اتنا پانی لے کہ پورے منہ میں پانی گھوم جائے اور پھر کلی کرے، مسواک کرے۔ حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ بات میری امت پر بہت شاق ہو جائے تو میں مسواک کو امت کے لیے واجب کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ مسواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی
صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور مسواک کے فضائل میں اہم ترین فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مرتے وقت کلمے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو دن میں 5 مرتبہ اپنے دانتوں کو صاف کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ صبح کو اٹھیں گے، برش کریں گے، ٹویٹ کریں گے اور بس چھٹی، بہت زیادہ کیا رات میں کر لیں، ورنہ عام طور پر لوگ بس صبح میں ہی کرتے ہیں اور چھٹی بس۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نماز سے ہر وضو سے پہلے مسواک کا حکم فرمایا، اور صرف نمازوں کے وضو میں ہی مسواک نہیں فرماتے تھے، جب آپ رات میں سوتے تھے تو مسواک کے وضو مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پھر آپ سوتے تھے۔ حضور علیہ السلام کبھی بھی سو کر بیدار ہوتے، نماز کا وقت نہ بھی ہوتا تو آپ مسواک کرتے، اس لیے جب آدمی سوتا ہے تو اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے، تو سو کر جب اٹھتا ہے اور مسواک کر لے اچھے طریقے سے تو وہ بو زائل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں باہر سے سفر سے گھر میں آتے تو آپ پہلے مسواک کرتے، کیوں؟ گھر میں جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جائیں گے، قریب جائیں گے، منہ سے بو نہ آ رہی، اگر ہمارے منہ سے بو آئے گی سامنے والے کو تکلیف پہنچے، تو مسواک کا اہتمام کریں، اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں بھی آدمی کوتاہی کرتے، ناک میں پانی اس طرح ڈالے کہ ناک کے نرم باnsے تک پانی جائے۔ الاستنثار والاستنشاق، الاستنشاق والاستنثار، یہ 2 چیزیں جب ہوں گی تب ناک میں پانی ڈالنے کی سنت پر عمل۔ استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی اوپر کو لے جانا، کہ ناک کے نرم باnsے تک پانی چلا جائے، اور پھر چھوٹی انگلی سے ناک میں پانی ڈال کر اچھی طریقے سے ناک کو جھاڑنا، الاستنثار یہ ہے۔ تب یہ 2 عمل کرے گا آدمی تو یہ سنت ادا ہوگی ناک میں پانی ڈالنے۔ اب آپ نے پانی لیا، اس نے خالی ناک کو پانی دکھایا اور بچ یہ سمجھ لو کو یہ سنت ادا نہیں، صحیح طریقے سے سنت ادا نہیں۔ سنت کے جو فوائد حاصل ہونے وہ بھی حاصل نہیں۔ اگرچہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کا اصل منشا یہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت۔ لیکن ایک ایک سنت میں کتنے کتنے طبی فائدے ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالے گا تو اس کی ناک کی ہڈی نہیں بڑھے گی، ناک کی ہڈی بڑھنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے آدمی اس طرح پانی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ناک میں بالوں کو رکھا ہے، جب آدمی سانس لیتا ہے تو باریک باریک ذرات سانس کے ذریعے ناک میں جاتی ہے۔ تو اگر دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا، اچھی طریقے سے ناک میں پانی ڈالے گا تو وہ ذرات وہیں اٹک جاتے ہیں میل کی شکل میں، اور جب آدمی جھاڑتا ہے تو باہر ہو جاتے ہیں، اور جب ڈالے گا نہیں اور وہیں جمع ہوتے رہیں گے تو اس میل کے برے اثرات انسان کے دماغ تک جائیں گے، انسان کا دماغ اس سے متاثر ہو۔ اچھی طریقے سے پھر چہرہ دھوئے۔ چہرہ دھونے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، اتنی زور سے کبھی چہرے پر مارتے ہیں کہ برابر والے کے پاس چھینٹیں چلی جاتی ہیں۔ تو اتنی زور سے چہرے پر پانی مارنا کہ برابر والے کو چھینٹیں چلی جائیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ اس طرح سے آدمی چہرہ دھوئے برابر والے کے پاس چھینٹیں نہ جائیں۔ اسی طریقے سے آج کل جو ہے پانی وضو ٹوٹی سے کرتے ہیں، ٹنکی سے وضو کیا جاتا ہے، تو آدمی بہت بے احتیاطی سے وضو کرتا ہے۔ بس اس نے ٹوٹی کھول دی
اور اب وہ وضو بنا رہا ہے تو ایک لوٹے پانی کی جگہ وہ پتہ نہیں ایک بالٹا پانی بہا دے یا اس سے بھی کہیں زیادہ. جب مسلسل جو ٹنکی کھلی رہے اور وہ بھی فل رفتار سے کھلی رہے تو اتنی دیر میں ایک بالٹا بھر جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فِي نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم نہر میں کھڑے ہو کر وضو بنا رہے ہو تب بھی فضول خرچی سے بچو. ایسا نہیں کہ اب تو نہر میں ہے جتنا چاہو ڈالے چلے جاؤ ڈالے چلے جاؤ، نہیں، 3 مرتبہ سنت ہے تو 3 مرتبہ کی سنت ادا کرو. اس کو سیکھنا چاہیے کہ آدمی اس طرح وضو کرے کہ ایک ہاتھ سے ٹوٹی چھوڑے، پھر اگر کلی کر رہا ہے تو ایک ہاتھ سے کھولے گا، ایک سے کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا. تب بھی چہرے پر عام طور پر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس وقت پانی بہت بہتا ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے پانی کو ہلکا کھولے، دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر چہرے پر لگا کر ایک ہاتھ سے ہلکے سے بند کر کے پھر چہرے پر بند دیا، پھر پانی لے پھر چہرے پر ڈالے. تو اگر سلیقے سے کرے گا تو پانی پھر زیادہ نہیں ہوگا. اگر زیادہ پانی بہائے گا، ضرورت سے زیادہ پانی بہے گا تو یہ اسراف، فضول خرچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع. اسی طریقے سے جب آدمی ہاتھ دھوئے تو کوہنیوں کو اچھی طریقے سے دھوئے. کبھی کبھی آدمی ہاتھ دھوتا ہے اور اس کی کوہنیاں سوکھی رہتی، اب کوہنیاں سوکھی رہ جائیں گی اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی جب پیر دھوتے ہیں تو اس میں بھی حضور نے باقاعدہ اس پر توجہ دلائی. ایک بار حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، بہن کے یہاں گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، وضو کی ضرورت تھی، پانی مانگا، وضو کیا. جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑا سا اہتمام نہیں کیا تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو خوب اچھی طریقے سے کامل طریقے سے کرو. اور فرمایا ویل للعقاب من النار، حضور نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایڑیوں میں کوتاہی کرتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو انہیں جہنم کی وعید سنائی. اور وہ کیوں؟ جب ایڑی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگی. جو اعضائے مفروضہ ہیں، جن حصوں کو وضو میں دھونا فرض ہے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لوگ جب مسح کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے بہت سی مرتبہ کہ وہ مسح شروع کرتے ہیں منہ سے، پانی لیا انہوں نے اور یہاں سے مسح شروع کرتے. تو منہ کا مسح کرنا نہیں، استیعاب الرأس بالمسح مرتين، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے کہ اگر آدمی نے 1/4 حصے پر سر کا مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. لیکن پورے سر کو گھیرنا اور پورے سر پر مسح کرنا یہ مسنون ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا وضو کرتے ہیں جلدی سے ٹوپی پیچھے کو کی اور مسح کرتے ہیں. اتنی آسان سنت بھی اگر ہم سے ادا نہیں ہوگی تو اور کون سی سنت ہم ادا کریں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سر سے ٹوپی اتارے، پانی لے اچھی طریقے سے، اور پھر اس طریقے سے بدأ بمقدم رأسہ، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنے سر کے اگلے حصے سے مسح شروع فرماتے، اس طریقے سے پیچھے کو لے کے جاتے، پھر بمؤخر رأسہ، پھر اس طریقے سے لاتے تھے، پھر انگلیوں سے یہ کانوں کا مسح کرتے، پھر یہ ظاہری کانوں کا مسح کرتے، پھر گردن کا مسح. تو یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا، اچھی طریقے سے مسح کرے. فرمایا یہ وہ وضو ہے من توضأ فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ. تو جو اتنے اہتمام سے وضو کرے گا اور خوب استحضار سے وضو کرے گا تو گویا کہ نماز سے پہلے ہی اس کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ. اور پھر حدیث میں ہے وضو بنانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
تو جنت کے 8 دروازوں میں سے اس کے لیے اجازت ہوگی وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ کلمہ شہادت پڑھے، اور بھی کچھ دعائیں منقول ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ لے تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔